اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کتاب دلیری سے جینا میں ایک باب کا عنوان ہے صحیح اور غلط خوف، ایک اور باب خوف کا مرض یا فوبیا ہے، اور آج ہم ان دونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم کس طرح صحیح خوف کو دل میں رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کا خوف ایک صحت مند خوف ہے۔ اگر آپ تیرنا نہیں جانتے تو سر کے بل پانی میں چھلانگ لگا دینا بھی صحت مند خوف ہے، کیونکہ پانی آپ کے سر سے گزر جائے گا۔ بہت سی باتیں ہیں جن سے ڈرنا صحت مند ہے، خدا کی تعظیم میں اس سے ڈرنا بھی ایک صحت مند خوف ہے۔ در حقیقت میرا ایمان ہے کہ ہم خداوند کے خوف کے بارے میں زیادہ نہیں سنتے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا سے خوفزدہ ہو جائیں۔ آپ کو اس سے خوفزدہ ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ وہ کوئی غصیلا خدا نہیں ہے، اگرچہ وہ غصہ ہوتا ہے لیکن وہ غصیلا نہیں۔ جب آپ غلطیاں کرتے اور کاموں کو خراب کر دیتے اس وقت بھی وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔ آپ کو خدا سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن تعظیماً اور عقیدت کے ساتھ ڈرنا اور اس کی عزت کرتے ہوئے ڈرنا، یہ کہنا ہے کہ خدا ہی خدا ہے، وہ سب سے طاقتور اور سب کچھ جاننے والا ہے، وہ کامل طور پر بھلا ہے، اور میں اس کے شایان شان اس کی اتنی عزت کرنا چاہتی ہوں کہ وہ سب کروں جو وہ چاہتا ہے کہ میں کروں۔ اور ہاں، درست طریقے سے خدا کی تابعداری نہ کرنے سے ڈریں، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو سر پر مار کر سزا دے گا، بلکہ صرف اس لیے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ حکمت والا ہے اور وہ آپ کی زندگی کے لیے بہترین چاہتا ہے۔ وہ ان باتوں میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے جو آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، لہٰذا ہمیں یہ صحت مند خوف رکھنا چاہیے، خدا کی فرمان برداری نہ کرنے کا تعظیم مند خوف۔ لیکن یہاں ہر طرح کے غلط خوف بھی ہیں۔ اگر آپ لغت میں فوبیا یا خوف کے مرض کو دیکھیں یا اسے انٹرنیٹ پر تلاش کریں تو یہ ایک حیران کن اور نہ ختم ہونے والی فہرست ہے ان چیزوں کو جس سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ میرا مطلب ہے بلندی، پانی کا خوف، اندھیرے کا خوف، روشنی کا، لوگوں کا خوف۔ ان میں سے کچھ چیزیں واقعی یقینی طور پر بہت 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 منفرد ہیں، اور ہم ان لوگوں کا ہرگز مذاق نہیں اڑا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کا منفرد خوف لاحق ہے تو اس سے چھٹکارا پانے میں ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی سمجھ نہ آنے والے خوف کے جال میں پھنس کر آپ کو زندگی نہیں گزارنی جس کے متعلق آپ کو معلوم بھی نہیں کہ اس سے چھٹکارا کیسے پائیں۔ ایک بات پر میرا ایمان ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا قدم جو ہم اٹھاتے ہیں وہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہتے رہیں کہ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں یا میں اس بات سے خوف زدہ ہوں، اپنے منہ سے درست اور مثبت باتوں کا اقرار کریں اور خدا پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کہنا شروع کریں کہ میں خوف نہ کھاؤں گا، میں اس سے یا اس سے خوف زدہ نہیں ہوں گی۔ آپ کہیں گے جوائس میں خوف زدہ ہوں؟ جی ہاں، آپ ڈر محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ مسیح میں ہم کون ہیں تو ہم وہ بن سکتے ہیں جو ہم اس میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی خوف یا احساس جرم محسوس کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں گناہ کے احساس میں مبتلا ہو سکتی ہوں، تو بھی خدا کے کلام کے وسیلے جانتی ہوں کہ میں گناہگار نہیں، لہٰذا جب بھی مجھے احساس جرم ہوگا، مجھے معلوم ہے میں نے توبہ کی اور میں کئی بار خدا سے معافی مانگ چکی ہوں۔ حقیقت میں اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی کہ میں کیسا محسوس کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ مجھے معافی مل چکی ہے۔ جب آپ اختیار استعمال کرنا اور ہر چھوٹے سے چھوٹے احساس کے سامنے جھکنا بند کر دیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی زندگی کس طرح بدلنے لگے گی۔ میں آپ کی بے حد حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ کتاب دلیری سے جینا لیں۔ مجھے یقین ہے کہ اپنی زندگی میں آپ چاہے کسی بھی طرح کے خوف میں مبتلا ہوں، اس کتاب دلیری سے جینا سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر خوف کے حوالے سے میں نے تفصیلاً بحث نہ کی ہو جو آپ میں ہے، لیکن خوف پر قابو کا ایک اصول ہے کہ آپ سیکھ لیں کہ کس طرح ڈرتے ہوئے بھی کام کرنا ہے اور کس طرح اس کا سامنا کریں۔ ایک بات یقینی ہے، آپ ڈرتے ہوئے خوف پر غالب نہیں آ سکتے۔ آپ پیچھے ہٹنے یا اس کے نیچے دب کر اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ اس پر فتح پانے کا واحد طریقہ اس کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور چاہے ڈرتے ہوئے ہی کرنا پڑے جو کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح تجربے کے ذریعے آپ خدا کی آواز سننا سیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح آپ روح کی رہنمائی میں چلنا سیکھتے ہیں۔ آپ قدم بڑھاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے اوپس، یہ خدا کی آواز نہیں، میں یہ دوبارہ نہیں کروں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس منسٹری میں میری بلاہٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو میں نے کیا، ہفتے کی صبح ڈیو اور اپنے 3 بچوں کو ساتھ لے کر جو بہت چھوٹے تھے، اپنی کلیسیا کے ایک گروپ کے ساتھ سینٹ لوئس کے قصبے کی سڑکوں پر نکل گئی اور ہم انجیل کے حصے بانٹ رہے تھے، اور یہ مجھے سخت ناپسند تھا۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں سردی میں ٹھٹرنا کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھی، مجھے رد کیا جانا بھی پسند نہیں تھا۔ پھر میں نے نرسری میں کام کرنے کی کوشش کی۔ خیر، مجھے اور بچوں کو یہ جاننے میں صرف 2 ہفتے لگے کہ میں اس کام کے لیے مسا نہیں کی گئی تھی۔
میں نے پاسٹر کے گھر میں صفائی کا کام کیا، یہ بھی دلچسپ نہیں تھا. اپنے گھر کی صفائی میں بھی اچھی نہیں تھی. اور پھر مجھے حقیقت کا سامنا کرنا تھا کہ میں صرف انہیں متاثر کرنے اور ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے صفائی کر رہی تھی. اب کیا کروں؟ پھر میں نے پڑھانا شروع کر دیا. اوہ، مجھے بہت پسند ہے کہ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ کیا کریں. میں یہ کہوں گی کہ میں صرف مذاق کر رہی ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں. لہٰذا اگر آپ کو استاد بننے کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو راستہ دکھانے میں خوشی محسوس کریں گے جب تک کہ آپ ان پر اختیار رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس میں کوئی برائی نہیں. قدم بڑھانا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. آپ قدم اٹھانے سے خوفزدہ نہیں ہو سکتے، آپ غلطی کرنے کے ڈر میں مبتلا نہیں ہو سکتے، ورنہ آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. دنیا میں بدترین چیز جو آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ ہے کہ آپ کوئی غلطی نہ کریں، اور یہ بات سب جانتے ہیں. اور بہترین چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے، صفائی اور دلیری سے کہیں میں نے غلطی کی. اس سے آپ مر نہیں جائیں گے. میں سمجھتی تھی کہ میں خدا کی آواز سن رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا. میں نے غلطی کی. میں غلطی پر تھی اور یہ میرے لیے غلط تھا. اور پھر اس غلطی کو زندگی کے سبق کے طور پر لیتے ہوئے اسے نہ دہرائیں. مجھے یشوع کا پہلا باب بہت پسند ہے. دوسری آیت میں خدا یشوع سے، جو موسیٰ کی جگہ لینے کے لیے مسح کیا جانے والا تھا، کہتا ہے موسیٰ وفات پا چکا ہے، جو یشوع پہلے ہی سے جانتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی 30 دن تک اس کا ماتم کرتے رہے ہیں. لیکن یہ ایک بیان ہے کہ چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں. یہ باب ختم ہوا، اب ہم یہ کرنے والے ہیں. لیکن یشوع نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے. اب تو اٹھ. یہ وہ پہلی بات ہے جو آپ نے کرنی ہے، چاہے آپ نے زندگی میں کچھ بھی کرنا ہو. سب سے پہلے آپ کو اٹھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ اندرونی طور پر اٹھتے ہیں. پاک روح آپ کو جگاتا ہے، اور جب آپ اندرونی طور پر جاگ جاتے ہیں، اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں، میں ساری زندگی یوں ہی نہ تو ایک بیکار اور سست اور نہ ہی بے مقصد انسان رہوں گی. خدا نے میرے کرنے کے لیے کچھ رکھا ہے. میں تنگ آ گئی ہوں کہ دوسرے لوگ میری زندگی چلائیں. میں خوفزدہ رہنے سے تھک گئی ہوں. اب میں اٹھوں گی اور اس خوف کا سامنا کروں گی. اب میں ایسی زندگی جیوں گی جو جینے کے لائق ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو دوسرے آپ کے لیے کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. ہر شخص کے اندر کہیں کچھ ہوتا ہے جس پر انہیں قابو پانا ہوتا ہے، تبھی وہ شاندار کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو اس تک نہیں پہنچتے اور اسے قابو نہیں کر پاتے، آپ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اب تو اٹھ اور اپنے سب لوگوں کو ساتھ لے کر یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں. اور یہاں آیت 3 ایک بے حد اہم آیت ہے. جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسے میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے. اب دیکھیں، خدا کہہ رہا ہے دیکھو میں تم سے پہلے کہہ چکا یہ ملک تمہارا ہے. خدا آپ کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے. خدا کا آپ کے لیے ایک اچھا منصوبہ ہے. خدا پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے. اس نے مسیح کو بھیجا جس نے کہا چور یعنی ابلیس جو صرف چرانے، مار ڈالنے اور تباہ کرنے کے لیے آتا ہے. لیکن یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی سے لطف اندوز اور کثرت سے پائیں کہ وہ کناروں سے باہر بہنے لگے. یہ فیصلہ خدا نے پہلے سے کر رکھا ہے. ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کہ خدا ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے کہ کیا ہوگا. میں تمہارے حق میں اپنے خیالات اور منصوبوں کو جانتا ہوں، سلامتی کے خیالات اور منصوبے، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. خدا چاہتا ہے کہ ہم پر اعتماد ہوں، دلیر ہوں اور خوفزدہ نہ ہوں. لہٰذا خدا نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اس نے کہا میں نے وہ ملک تم کو دے دیا ہے. اور اب وہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے گا. پیغام کیا ہے؟ یہ سب تمہارا ہے، اب جاؤ اور اس پر قبضہ کرو. میں دعا کر رہی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں جو میری مدد کرے. میرا ماضی شکستہ ہے، میرے ساتھ زندگی میں انصاف کا سلوک نہیں ہوا، اور بس یہ سب ابلیس کا کام ہے جو آپ کو بزدلی، خود ترسی اور شکوے شکایتوں کے اس مقام پر رکھنا چاہتا ہے جہاں زخم خوردہ حالت میں آپ ساری زندگی گزار دیں. اور خدا کہہ رہا ہے اب تو اٹھ، اپنے اندر اور باہر سے بیدار ہو.
میں نے تیرا فدیہ دے دیا ہے تاکہ آپ ایک خوبصورت شاندار زندگی حاصل کریں، چونکہ اب آپ نے قدم اٹھانا شروع کر دیے ہیں، تو جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ تیری ہے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں اور نہ ہی جانبدار ہے، لیکن میرے خیال میں خدا دلیر لوگوں کے بارے میں خاصا پرجوش ہے اور اس بات سے انکار نہیں۔ آپ نے میری بات سنی؟ دلیر لوگ کہتے ہیں میں فضل اور خدا کی مدد کے ساتھ سے آگے بڑھتی جاؤں گی اور وہ سب بنوں گی جو خدا چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ میں اپنے ماضی کے وسیلے پیچھے نہیں رہوں گی، اپنی زندگی پر میں دوسرے لوگوں کو حکمرانی کرنے نہیں دوں گی، میں اپنے بارے میں آپ کی رائے کو یہ طے کرنے نہیں دوں گی کہ مجھے اپنے بارے میں کیا سوچنا چاہیے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے۔ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اگر ہر شخص جو اپنے آپ کو مسیحی کہلاتا ہے اٹھے اور حقیقت میں ایک مسیحی کی طرح عمل کرے؟ اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہم اپنے ملک کو بدل سکتے ہیں۔ یہ اس قدر تیزی اور حیرت انگیز ہوگا کہ لوگ ہم پر ہنسنے اور ہمیں مذاق سمجھنے کے بجائے وہ حاصل کرنا چاہیں گے جو ہمارے پاس ہے۔ میں بتانا چاہتی ہوں کمزوری نہیں ہے، مسیحی ہونا کوئی بے ساکی نہیں جس کا سہارا لیا جا سکے۔ آج کی دنیا جہاں ہم رہتے ہیں اس میں مسیحی ہونے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ میں گرجا کے بینچوں پر جا کر چھپنے کی بات نہیں کر رہی، میں زندگی جینے کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ آیت 5، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ دستبردار ہوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا۔ آپ جانتے کہ ان میں سے ہر ایک آیت میں ہمارے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں۔ میرا مطلب ہے ذرا تصور کریں کہ بنیادی طور پر جب یشوع کو بتایا گیا کہ وہ موسیٰ کی جگہ لینے جا رہا ہے تو اس نے کیسا محسوس کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ اس نے کہا ہوگا مذاق کر رہے ہیں، موسیٰ موسیٰ۔ خدا نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ وہ موسیٰ کی طرح ہو۔ اس نے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ سمجھے آپ؟ کبھی کبھی میں لوگوں کو کہتی سنتی ہوں کہ میں اگلی جوائس مائر بنوں گی۔ امید ہے نہیں۔ حقیقتاً مجھے پوری توقع ہے کہ آپ کا یہ ہدف نہیں کہ آپ میری طرح یا کسی اور کی طرح بنیں۔ اگر میں اچھی مثال بن سکتی ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ جو کچھ اس نے کیا میں اس سے بڑھ کر کروں گی۔ مجھے یرمیہ پہلا باب اس کی 4 آیت بہت پسند ہے۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر ظاہر ہوا، یرمیہ، اس نے فرمایا دیکھا خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا اور تجھے مقرر کیا منتخب آلے کے طور پر۔ اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہوتا، وہ کوئی اچھا یا برا کام کرتا، خدا نے کہا تو میرا بندہ ہے۔ اور اس سے پیشتر کہ تو پیدا ہوا، میں نے تجھے مخصوص کیا، الگ کیا، مقرر کیا، اور میں نے تجھے قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا۔ آپ جانتے اگر خدا کا ہاتھ آپ پر ہے اور اس نے آپ کو کسی کام کے لیے الگ کیا ہے، تو اگر آپ کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ آپ یہ کر کے خوش رہیں گے، تو آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اور تب میں نے کہا ہائے خداوند خدا دیکھ، میں تو بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خدا نے مجھے فرمایا یہ نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا وہ تو بولے گا۔ تو ان کے چہرے کو دیکھ کر نہ ڈر، خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ یرمیہ نے خداوند سے وہی گفتگو کی جو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ موسیٰ نے بھی خدا کے ساتھ یہی گفتگو کی کہ تو نے غلط شخص چنا ہے، میں فصیح نہیں ہوں، میں رک رک کر بولتا ہوں، لوگ میرا یقین نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تب خدا موسیٰ پر ناراض ہوا اور بالآخر موسیٰ نے خدا کی فرما برداری کی۔ یرمیہ اپنے آپ کو دیکھتا رہا۔ آئیے 17ویں آیت دیکھیں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو۔ اب شاید آج ہم اس محاورے کو نہ سمجھ سکیں، کیونکہ آج کے دور میں ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، لیکن بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ
اس زمانے میں وہ لمبے چوغے پہنتے تھے اور جب وہ اٹھتے تو انہیں اکٹھا کر لیتے اور انہیں باندھ لیتے تھے یہاں پر تاکہ وہ آپ کے راستے میں نہ آئے. لیکن اس کا روحانی پہلو یہ ہے آپ ہر طرح کے شک، بے اعتقادی اور پس و پیش اور خوف کو اپنے راستے سے ہٹا دیں اور وہ شخص بننے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ ہوں. اپنی کمر کس لیں، اپنے ذہن کو تیار کریں، ذہنی بے ہوشی کی حالت میں نہ رہیں. اگر آپ کو کوئی فیصلہ لینے کی ضرورت ہے اور خدا کی آواز سننے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے کیا، خدا کا انتظار بھی کیا، لیکن خدا خاموش ہے اور کلام نہیں کر رہا، تو وہ چاہتا ہے وہی کریں جو آپ کے دل میں ہے. کچھ لوگ اس بات سے خوف زدہ ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں، مجھے خدا کا کلام ملنا چاہیے. میں ڈیلس ولرڈ کی اس کتاب کے اختتام پر پہنچنے والی ہوں جس کا موضوع ہے خدا کی آواز سننا، اور میرا خیال کہ اگر میں اس کتاب میں سے کچھ باتیں پڑھوں تو انہیں برا نہیں لگے گا. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سنیں. ایسے بہت سے موقع آئیں گے جب خدا کوئی خاص کلام نہیں بھیجے گا، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر ہمارے لیے خدا کی مرضی یہی ہے کہ اپنی زندگی کے راستے کا تعین کرنے میں بڑا حصہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے. اگر خدا آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا تو پھر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے میری مرضی یہ ہے کہ تم خود فیصلہ کرو. آپ لوگ یہ سوچنے سے بھی ڈر رہے ہیں کہ یہ سچ تو نہیں. آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. دیکھیں، جب میں کہتی ہوں یہ ممکن ہے کہ آپ غلطی کریں، ہاں، اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے، لیکن ہم اسی طرح سیکھتے ہیں. ہم اسی طرح سیکھتے ہیں. اطمینان کے پیچھے جائیں، حکمت کی پیروی کریں، اپنی سمجھ بوجھ استعمال کریں، خدا کے کلام کو جانیں. کسی دروازے کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. آہستگی سے کھولیں اور دیکھیں کہ یہ کھلتا ہے کہ نہیں. جسم کے کاموں میں مت داخل ہو. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اگر اس کی وجہ سے پریشان ہے تو شاید خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس میں میرا ہاتھ نہیں ہے. پیچھے ہٹ جائیں اور انتظار کریں. لیکن ہم تو ہمیشہ فرشتوں کے ظہور یا نرسنگیں بجنے کے یا اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور بتائے. اور آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک تقریب میں تھی اور ایک خاتون نے کہا، اوہ مجھے اس تقریب کی دعوت دو، صرف 2 گھنٹے پہلے ملی اور آج رات میں یہاں اس لیے ہوں کہ آپ کے پاس میرے لیے کلام ہوگا. جب لوگ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی جادوئی بٹن نہیں جسے میں دباؤں. اوہ خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا دوسرے لوگوں کے ذریعے بات نہیں کرتا، لیکن اس بات پر انحصار کر کے آپ ساری زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے. اور پھر بھی اگر کوئی آپ کو کلام بتائے بھی تو اسے آزمائیں، اس کے پھل کو آزمائیں. اگر یہ آپ کی روح کے ساتھ میل نہیں کھاتا تو کہیں نہیں شکریہ. میں صرف اس وجہ سے افریقہ نہیں جا رہی کہ آپ نے کہا کہ آپ کے لیے میری خواہش ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں آپ کے لیے میری مرضی یہ ہے کہ خود فیصلہ کریں. خدا ہمیں اپنی زندگی میں پہلے قدم لینے کے لیے تیار کر رہا ہے. اگر ہم اپنی ہی زندگی میں شامل نہ ہو سکے تو زندگی کس قدر بے مزہ ہوگی. اگر ہمیں ہر وقت کسی اور کا انتظار کرنا ہوگا، چاہے خدا ہی ہو، اس کا بھی ہمیں ہر وقت انتظار کرنا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ انہیں بتاتے ہیں یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اگر مجھے ان کے بڑے ہونے پر بھی ایسا ہی کرنا پڑے تو میں تو ختم ہی ہو جاؤں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی خواہش اور مرضی کو جانیں اور اس کے کام کریں. آپ ہر چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ اپنی راہیں خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی خدا آپ سے بولنے کو کہے آپ تبدیل کرنے کو تیار ہیں. جس لمحے خدا آپ سے کہے آپ اپنے منصوبے اور راہیں بدلنے کو تیار ہیں. لیکن اگر خدا کچھ بھی نہیں کہہ رہا، جو کہ سب جانتے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ میں سے کتنے یہ خواہش کرتے ہیں کہ خدا جتنا بولتا ہے اس سے زیادہ بولا کرے اور وہ یہ کرے. مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار میں نے اپنے دل میں خدا کو بولتے سنا تو میں نے کہا، خدا تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ خدایا تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کروں، مجھے بتا کہ میں کیا کروں. اور میں نے واضح طور پر اپنی روح میں خدا کو سنا، جو چاہتی ہے وہ کر. میں نے سوچا یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ جو چاہیں خدا وہ کبھی بھی نہیں کرنے دیتا. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، اگر
خدا نے ہمیں اپنا دل اور اپنا روح عطا کیا ہے، تو کون کہتا ہے کہ میں اپنے دل میں جو محسوس کرتی ہوں وہ خدا کی مرضی نہیں؟ ہم میں مسیح کا ذہن ہے، ہمارے اندر اس کے محسوسات، خیالات، خواہشیں اور مقاصد ہیں، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آمین۔ یہ ہے خدا کے ساتھ ایک ہونا، ہم اندرونی طور پر یعنی روح میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہر وقت خدا کی طرف سے کلام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، ہم روح کی پیروی کرتے ہیں، ہم اطمینان اور حکمت کی پیروی کرتے ہیں، اور اس خاص کلام کے لیے خدا کا شکر ہو، اس گفتگو اور تمام رہنمائیوں کے لیے جو ہر وقت مجھے ملتی رہتی ہیں۔ ایسے موقع بھی ہیں جب مجھے یہ نہیں ملتی۔ اگر آپ خدا کے کلام سے واقف نہیں تو مت سوچے کہ خدا آپ کی رہنمائی کرے گا۔ میں کہتی ہوں اگر آپ کلام سے واقف نہیں ہیں تو سوچی بھی نہ کہ آپ دور سے بھی خدا کی پیروی کرنے کے لائق ہیں، یا یہ سوچے کہ آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ یہی ہمارا حفاظتی جال ہے، یعنی کہ خدا کا کلام۔ لیکن خدا کا کلام مجھے نہیں بتاتا کہ کس طرح کی کار خریدنی ہے، یہ مجھے نہیں بتاتا کہ کس سے شادی کرنی ہے، یہ نہیں بتاتا کہ نیا گھر خریدنے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ خدا کا کلام ان باتوں میں میری رہنمائی نہیں کرتا۔ اپنے معاملات میں خدا مجھے خود قدم اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس بنیاد پر میرے اندر حکمت، سمجھ بوجھ اور اطمینان ہے یا نہیں، وہ مجھے یہ فیصلے خود کرنے دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ خود اپنی زندگی میں شامل ہوں، فیصلہ کرنے سے ڈرنا چھوڑ دیں، فیصلہ کرنے میں دو دلے نہ ہوں، خدا کی مرضی جاننے کے لیے سب کچھ کریں۔ اگر کسی چیز کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور ابھی بھی آپ کو خدا کا کلام نہ ملے تو فیصلہ کر لیں اور کچھ نہ کرنے کے بجائے کچھ کریں، کیونکہ فیصلہ کرنے سے یا تو آپ پانی پر چلیں گے یا پھر ڈوب جائیں گے۔ اعمال 16 باب۔ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ رسولوں نے کس طرح زندگی گزاری۔ پولس اور برنباس فریجیا کے علاقے میں سے گزرے۔ آج مجھے اپنے سے کسی ذہین ساتھی سے مدد لینی پڑی کہ اس کا تلفظ جانیں، لیکن میں پھر بھی اسے غلط بول رہی تھی اور اسے کہنا پڑا ریفریجریٹر کے بارے میں سوچو فریجیا، کیونکہ میں اسے پرگیا کہہ رہی تھی۔ دیکھیں خدا مجھے استعمال کر رہا ہے۔ میں کوئی عالمہ نہیں، لیکن میرے پاس سمجھ بوجھ ہے۔ سو پولوس اور برنباس فروگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ کے صوبے میں کلام سنانے سے منع کیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے انہیں جانے نہیں دیا؟ نہیں، میرا ایمان ہے کہ انہوں نے جانے کی کوشش کی لیکن یہ ہو نہ سکا۔ آپ کہیں گے اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بطونیہ میں جانے کی کوشش کی، شاید وہ ان سب کو بھی مصلوب کر دیتے، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ انہوں نے جانے کی کوشش کی اور خدا نے انہیں اجازت نہیں دی، لہٰذا انہوں نے کچھ اور کرنے کی کوشش کی اور خدا نے اس کی بھی اجازت نہ دی۔ انہوں نے پھر کچھ اور کرنے کی کوشش کی اور روح القدس نے انہیں روک دیا۔ کیا ابھی وہی دیکھ رہے ہیں جو میں یہاں دیکھ رہی ہوں؟ وہ کہیں جا کر بیٹھ کر انتظار نہیں کر رہے کہ کوئی فرشتہ ظاہر ہو اور انہیں بتائے کہ کیا کریں۔ انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی، اور اگر خدا اسے مسا کر رہا تھا تو انہوں نے کیا، اور اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ بس وہ موسیٰ سے گزر کر ترواس میں آئے، اور مجھے یہ بہت پسند ہے، اور پولوس نے رات کو رویا میں دیکھا، اور پھر اسے واضح ہدایت ملی کہ اسے اب کیا کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو پارک میں انتظار سے نکالیں۔ آئیے یقینی طور پر گاڑی کو ریورس گیئر سے نکالیں اور اسے آخری گیئر میں ڈالیں۔ آپ کو پیچھے بھی دیکھنا ہے، آپ کے سر میں صرف سامنے ہی نہیں، پیچھے بھی آنکھیں چاہیے۔ اپنی زندگی آخری گیئر میں ڈالیں اور کہنا شروع کریں، میں ان خوف کا سامنا کروں گی۔ میں جو کر سکی میں نے کیا، اور میں جانتی ہوں کس طرح خدا کی آواز سنوں۔ میں نے اس کا انتظار کیا، میں نے اس کی رہنمائی مانگی، اور اب میں اس راہ پر قدم اٹھانے جا رہی ہوں جو میرا ایمان ہے اور میرے دل کے مطابق درست ہے۔ ایک چھوٹا قدم اٹھائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ڈائیونگ بورڈ پر سے گہرے پانی میں غوطہ لگانے کے لیے چھلانگ نہیں لگانی، پہلے کم پانی میں سے گزریں۔ جو کتاب میں پڑھ رہی ہوں اس میں مصنف کہتا ہے، اور میں پورے دل سے اس کے ساتھ متفق ہوں، اور کئی برسوں سے یہ بات دوسروں کو بتا رہی ہوں کہ لوگ کس طرح خدا کی آواز سننا سیکھتے ہیں۔ صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، تجربہ۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہاں جانے کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکا، انہوں نے وہاں جانے کی کوشش کی اور نہ ہوا۔ لگتا یوں ہے کہ انہوں نے 4 مختلف جگہ جانے کی کوشش کی، اور پھر اچانک
ایک دم سے پولس صحیح جگہ پر آ موجود ہوا اور اسے خدا کی طرف سے خاص کلام ملا کہ کیا کرے۔ سوچیں اگر پولس گھر ہی میں اپنے صوفے پر بیٹھا رہتا۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ لیکن پولس تم کیا کر رہے ہو؟ میں خدا کی آواز سننے کا انتظار کر رہا ہوں۔ مہربانی سے اب ڈرے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بے وقوف بن جائیں، دعا کریں، سوچیں اور اگر ضرورت ہو تو مشورہ کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنا ہی ہے تو آپ ایسے شخص سے مشورہ نہیں لیں گے جو اپنی زندگی گزارنے میں بھی کامیاب نہیں۔ اگر آپ کو کسی عقل مند شخص سے مشورہ کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو کیا بتائیں گے کہ آپ کیا کریں؟ لہٰذا آخر میں یہ کہوں گی آپ خوف سے کچھ نہیں کر رہے یا ایمان میں کچھ کر رہے ہیں۔